زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے۔ یہ جوانی ختم ہو جائے گی، 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آپ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے۔ تمہارے کرنے سے کیا، جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ اللہ اللہ اللہ، جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر، حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ اپنی اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی، لیکن آئیے ایک حدیث سنیے۔ اچھا، راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی دو ہیں، اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور راوی کون ہے سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعائے مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ،
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا، اللہ اکبر، محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر، توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ حضور کیوں رو رہے ہیں، حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے،
اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا، سیدہ کا استقبال کیا، اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی، ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے فاطمہ، اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رو رہے ہیں، سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو، پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والو، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں